بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ ہے۔ اس کے پہلے صفحے پر ایک بہت ہی مشہور اور معروف اور اہم آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے وہ گناہوں کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح مکمل پاکیزگی عطا فرمائے۔ یہ آیت اہل بیت کی شان میں بہت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اہل بیت سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، آپ کا اہل خانہ، آپ کا گھرانہ، ان کی تعریف بھی فرمائی اور عجب انعام عطا فرمایا۔ فرمایا میں اللہ خود چاہتا ہوں کہ تم سے گناہوں کی گندگی دور کر دوں اور تمہیں بالکل نیک پاک بنا دوں۔ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ جب اللہ نے چاہ لیا کہ میں تمہیں نیک پاک بنانا چاہتا ہوں تو اس میں پھر کوئی دوسری رائے نہیں رہی کہ تمام اہل بیت نیک پاک ہستیاں تھیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ازواج مطہرات، وہ بیویاں جو پاک باز تھیں، اور اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے علی آلہ الطیبین الطاہرین، حضور کے اہل بیت جو بالکل پاکیزہ لوگ ہیں۔ تو وہ اسی آیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے یہاں ہے یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل پاک باز ہستیاں بنانا چاہتا ہے۔ سارے اہل بیت اللہ کے مقرب بندے تھے اور اس آیت سے ان کی جو بلند شان ظاہر ہوئی، اس کے لیے ہم جیسے لوگوں کے پاس الفاظ نہیں کہ کیسے ہم ان اہل بیت کی عظمت کو بیان کریں۔ صرف ایک نہیں، متعدد احادیث ہیں جو اہل بیت کی شان کو واضح کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اہل بیت ہیں کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اہل بیت ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی تمام بیویاں، خاص طور پر جو بیویاں، آپ کی تمام ہی بیویاں حضرت خدیجہ سے شروع ہو کر آخر تک، خاص کا لفظ ویسے زبان پہ آ گیا، آپ کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں۔ حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب، حضرت رملہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ اور حضرت ہند، جن کو میں سلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، یہ سب کی سب ازواج مطہرات ہیں اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ آپ کی اولاد یہ اہل بیت ہے۔ کیسے دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو حضور کے گھرانے کا نام نہیں آتے، باقی ساری دنیا کا نام آتا ہے۔ ہمیں سیاستدانوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کے نام آتے ہیں، ہمیں اپنے پاک نبی کی اولاد کے نام نہیں آتے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کے ازواج مطہرات کے کیا کیا نام تھے، آپ کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کتنے بیٹے تھے۔ کتنا بڑا طبقہ ہے ہمارے مسلمانوں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد سے ہی ناواقف ہے کہ آپ کے بیٹے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے، بیٹیاں کتنی تھیں اور بڑی کون سی تھی، چھوٹی کون سی تھی۔ عموماً اس سے ناواقفیت ہے، یہ ہماری اپنے نبی کے ساتھ بہت ہی بے وفائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ آپ کا ایک بیٹا قاسم، ایک بیٹا عبداللہ جس کو طیب اور طاہر بھی پیار سے کہہ دیتے تھے، اور ایک بیٹا ابراہیم۔ سب سے بڑا قاسم تھا، پھر عبداللہ تھا، پھر ابراہیم تھا، اور یہ سارے 1.5 سال کے تھے اور دنیا سے چلے گئے۔ قاسم کی عمر 18 ماہ تھی، عبداللہ کی عمر 17 ماہ تھی، ابراہیم کی عمر بھی تقریباً 18 ماہ تھی۔ 1.5 سال کے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ یہ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ پھر آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ کی اولاد ہے اور آپ کے اہل بیت ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کی آگے اولاد چلتی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ آپ کی دوسری بیٹی کی اولاد ہے، وہ اہل بیت ہے۔ پھر حضرت فاطمہ کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ آپ کی تمام بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کی شان سب سے زیادہ ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پھر بیٹے اور آپ کی بیٹیاں، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ 3 تھے، حسن تھے، حسین تھے اور محسن تھے، چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر حضرت حسن کے آگے اولاد چلی، یہ سب اہل بیت ہے۔ حضرت حسن کے بیٹے امام حسن مصنع، یہ اہل بیت ہیں۔ پھر ان کے بیٹے عبداللہ محض، پھر ایسے آگے چلتے چلے جائیں، اور آخر زمانے میں حضرت امام مہدی آئیں گے، وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، وہ سب اہل بیت ہیں۔ پھر امام حسین اہل بیت میں سے، حضرت علی اہل بیت میں سے، امام حسین کی اولاد پھر آگے ان کے بڑے بیٹے امام زین العابدین، جہاں سے نسل چلی اہل بیت کی۔
پھر ان کے بیٹے امام جعفر صادق، پھر امام باقر، امام موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ شیعوں کے نہیں ہیں۔ ہم چونکہ یہ نام اپنے ہاں استعمال نہیں کرتے اور ان کی امام بارگاہ پر لکھے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے امام ہیں۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، امام جعفر صادق، امام باقر، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، یہ سب ائمہ اہل بیت ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، بہت بڑی عظیم ہستیاں ہیں۔ ان سب کا احترام، پھر ان کی نسل میں اب تک جو بھی سید چل رہا ہے یہ سب اہل بیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچے یہ اہل بیت ہیں۔ الغرض ایک لمبا باب ہے، خاص طور پر یہ افراد جو میں نے گنا دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ حدیث سنو کو، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کسی مجلس میں جاتا ہوں، وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، میں آتا ہوں تو میں جاتا ہوں، میرے جانے کی وجہ سے ان کو ناگواری ہوتی ہے، یعنی میں ان کو اچھا نہیں لگا یا میرے آنے کی وجہ سے بات کو جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے، قطع حدیثہم، وہ اپنی بات وہیں ختم کر دیتے ہیں، مجھے یہ گراں گزرتا ہے کہ میرے آنے پر بات ختم کر دی ہے۔ ترمذی کی آگے روایت ہے، اللہ کے نبی اتنا آپ کو جلال آیا حتی احمر وجہہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم، واللہ لا يدخل الایمان قلب رجل، آپ نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی، اس بات کی کہ ایمان اس شخص کے دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ جب تک اہل بیت سے دل میں محبت نہ ہو اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اہل بیت سے محبت کرنا، جیسے انبیاء صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسے اہل بیت سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کو اور حدیث، عجیب حدیث ہے مستدرک حاکم کی، آپ نے فرمایا اگر ایک آدمی فلو ان رجلا صفن بین رکن والمقام، ایک آدمی بیت اللہ چلا جائے اور وہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان آ جائے، بالکل بیت اللہ کے قریب ہو جائے، فصلی وصام، وہاں وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، وہیں روزے سحریاں افطاریاں، وہیں بیت اللہ کے پاس وہ روزوں میں اور عبادتوں میں مشغول ہے، اتنا بڑا نیک بھی اگر کوئی بن جائے، بظاہر ایسا مشکل ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی وہیں گزارے، وہیں نمازیں، وہیں روزے، سارا کچھ وہیں کرے، لیکن اگر کوئی کر بھی لے ایسا، پھر آپ نے فرمایا اگر اس کا انتقال ہو اور اس میں صرف ایک خامی ہو، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، کہ اس کے سینے میں آل رسول کا بغض ہو، فرمایا جیسے ہی مرے گا سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ بیت اللہ کا عبادت گزار، بیت اللہ کا شب بیدار، بیت اللہ کا روزے دار، صرف آل رسول سے محبت نہیں ہے، مرتے ہی جہنم رسید ہوگا۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے تو غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ مجموع زوائد کی روایت ہے کہ آپ بعض دفعہ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو حضرت حسن حسین کے آگے پیچھے ہو جاتے تھے، آپ صحابہ کو پیچھے بھگا دیتے تھے کہ جاؤ بھائی جاؤ ان کو ڈھونڈ کے لو۔ جب تک صحابہ حسن و حسین کو مدینے کی گلیوں سے نہیں ڈھونڈ کے لاتے تھے اللہ کے نبی کو قرار نہیں آتا تھا۔ بچے ہیں، تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہو گئے تو آپ صحابہ کو بھیج دیتے تھے کہ جاؤ پہلے ان کو تلاش کر کے لو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ان ہستیوں سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ سینہ بھرا ہوا ہو۔ ایک دفعہ آپ سفر میں تھے، مجموع زوائد کی روایت، آپ سفر میں تھے، حضرت حسنین کریمین ساتھ تھے، بچے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت حسن کی عمر 8 سال، امام حسین کی عمر 7 سال، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جو سفر ہوگا تو یقیناً اس سے بھی چھوٹے ہوں گے۔ آپ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے پوچھا صحابہ سے کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، پانی سب کے پاس ختم ہے۔ اور حسنین کریمین کو پیاس لگ گئی، آپ بے قرار ہو گئے، پورے قافلے سے پتہ کرایا کوئی پانی میرے شہزادوں کے لیے، کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی بے قراری میں حسنین کو بلایا، پھر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنی زبان مبارک کی طریقے، آپ نے حسن کو بلایا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی کہ حسن آج محمد عربی کے پاس سوائے اس زبان کے کچھ نہیں ہے، اسی کو چوس لے۔ وہ چوستے رہے، کچھ تری اندر گئی تو بچے کو سکون آیا، پھر حسین کو بلایا،
یعنی گویا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ حسین آج تیرے نانا کے پاس پانی نہیں ہے، زبان حاضر ہے یہ لے لے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک حسین کے منہ میں ڈالی اور وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ان کو کچھ قرار آیا، پھر میرے نبی کو قرار آیا۔ ارے ایسی ہستیوں کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ساقی کے نواسا، ساقی کے کوثر کا نواسا حسین تھا، کربلا کے دشت پہ پیاسا حسین تھا۔ بادل جو یزیدیت کے پھیلے چار سو، ان میں ایک چمکتا ہوا ستارہ حسین تھا۔ کیسے وہ کرتے ہاتھ پہ بیعت یزید کی، اس وقت سب سے عرفہ و اعلیٰ حسین تھا۔ ہلنے لگا تھا عرش الہی بھی اس گھڑی، کربل کی ریت پہ جب تڑپا حسین تھا۔ تڑپ اٹھی تھی روح بھی مصطفیٰ کی اس گھڑی، جب بے بس ہو کے زمین پہ گرا حسین تھا۔ میرے عزیز بھائیو، وہ زمین پہ وہ ہستی گری ہوئی ہے جس کو حضور کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ پردیس میں ذبح ہو کے وہ جو زمین پہ ڈالا گیا، وہ تو مصطفیٰ کے کندھوں کا شاہ سوار حسین تھا۔ امت نے اس ہستی کو زمین پہ گرایا اور اس کو ذبح کیا اور اس کو پیاسا مارا، جس ہستی کی پیاس بجھانے کے لیے میرے آقا اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے اور آپ پورا قافلہ روک دیا کرتے تھے کہ پانی ڈھونڈ کے لو۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، حسنین سے محبت یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ حسن و حسین کا لفظ لگایا کرو، نام مرضی سے رکھو، لیکن کسی کے ساتھ حسن رکھو، کسی کے ساتھ حسین رکھو، تاکہ کچھ تو محبت کا اظہار ہو۔ آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ مجھے محمد کو حسن و حسین سے محبت ہے، جو ان سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ انشاءاللہ ہم حسن و حسین سے محبت کریں گے، دن قیامت میں ہم اللہ کے محبوب بن کر اٹھیں گے۔ اگر اللہ رسول کی محبت نصیب ہو گئی تو بیڑے پار ہیں۔ تو اپنی اولادوں میں حسنین کریمین کے نام ہوں، ازواج مطہرات کے نام ہوں، آپ کی بیٹیوں صاحبزادیوں کے نام ہوں، آپ کی اولاد کے نام ہوں، صحابہ کرام کے نام ہوں۔ ایسا رخ اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جی بس یونیک ہو اور فلاں ہو، بھلا جیسے کیسے آدمی کا ہو۔ نام میں صحابہ کا نام لو، اہل بیت کا نام لو، تو پھر آپ کے بچوں کی زندگی میں بھی برکت ہوگی۔ اللہ کے نبی نام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یاد رکھیں، انسان کی زندگی میں نام کی تاثیر ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں بلکہ ہر چیز میں نام کی تاثیر ہوتی ہے۔ آپ بہت اہتمام سے نام رکھتے تھے۔ حضرت حسنین کریمین پیدا ہوئے، آپ تشریف لے، جب حضرت حسن پیدا ہوئے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگ جو لڑاکا۔ آپ نے فرمایا یہ حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے، پھر آپ تشریف لے، کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حرب، جنگ جو لڑاکا، تو آپ نے فرمایا یہ حسین ہے۔ پھر فرمایا یہ دو نام میرے رب نے جب سے کائنات پیدا کی ہے آج تک اپنے خزانہ غیب میں مجھ محمد مصطفیٰ کے نواسوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے، یہ نام کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ ناموں کا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو مسلمان ہو کر آتا تو آپ اس کا نام کا پتہ کراتے، اگر اس کا نام ٹھیک ہوتا بہتر، ورنہ آپ اس کا نام وہیں بدل دیتے۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے نام بدلے کہ یہ نام نہ رکھو، یہ نام رکھو، یہ نام نہ رکھو، یہ نام رکھو۔ اتنا زیادہ ناموں کا اثر ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں آپ گزر رہے تھے تو ادھر بھی پہاڑ تھے ادھر بھی پہاڑ تھے، تو آپ نے پوچھا عربوں کے ہاں رواج ہے گھوڑوں کے نام رکھتے ہیں، بکریوں کے نام رکھتے ہیں، پہاڑوں اور وادیوں کے نام رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اس پہاڑ کو کیا کہتے ہیں؟ قافلے میں سے کسی نے بتایا کہ فاضح، فاضح کا معنی رسوا کرنے والا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مخزی، مخزی کا معنی ذلیل کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی نے وہ پورا راستہ ہی قافلے کا بدلوا کر رخ بدل دیا کہ ان پہاڑوں کے بیچ سے ہم نہیں گزریں گے، اس لیے کہ ان کے نام ٹھیک نہیں۔ اتنا ناموں کا اثر ہوتا ہے تاکہ سفر میں آگے ناکامی نہ ہو۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن میں آپ نے نام بدلوائے اور نام کے اثر کا فال لیا۔ اپنے بچوں کا نام رکھنا ہو، حسنین کریمین کو جگہ دو، صحابہ کو جگہ دو ان کے ناموں میں، اور علماء سے پوچھو صحابہ کے بہت سارے منفرد نام ہیں، ان ناموں میں سے نام رکھ لو۔ اکراش صحابہ کا نام ہے، ارباز صحابہ کا نام ہے، زکوان صحابہ کا نام ہے، صفوان صحابہ کا نام ہے، رومان صحابہ کا نام ہے۔ پھر بچیوں کے نام لینا شروع کر دو، رمیسہ صحابیہ کا نام ہے، انیسہ صحابیہ کا نام ہے، افرا صحابیہ کا نام ہے۔ بہت سارے منفرد نام ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتے، اچھے بھی لگتے ہیں اور بابرکت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب صحابہ و اہل بیت کے ناموں میں سے نام رکھیں گے تو پھر اللہ برکت بھی ڈالے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور اپنے ناموں پر بھی شرعی نقطہ نظر سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے رحیم و کریم اللہ، ایسی زندگی عطا فرما جس زندگی میں تو راضی، تیرا حبیب راضی ہو، دلوں میں یا اللہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت مچلتی ہو۔ یا اللہ اسی حال میں جینا مرنا نصیب فرما کہ ہم تیرے محبوب لوگوں میں ہوں، تیرے حبیب کے محبوب لوگوں میں ہوں۔ قیامت الدین یا اللہ حسینیوں میں سے کھڑا کرنا، یزیدیوں میں سے کھڑا نہ کرنا۔ یا اللہ ہم بھرے مجمع میں تیرے سامنے اس کا اقرار کر کے اظہار کرتے ہیں ہمیں حسنین کریمین سے محبت ہے، ہمیں ان کی آل اولاد سے محبت ہے، ہمیں ان کی نسلوں سے، ہمیں ان کے جوتوں سے محبت ہے۔ اسی محبت پہ موت عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔